السلام علیکم، بات کرو بھائی، بات کریں۔ ہلو جی جناب، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں جناب؟ طبیعت کیسی ہے؟ مولا کا کرم، اللہ کا کرم۔ اللہ پاک خیر کرے۔ جناب چند سوالات تھے جی بارے بھائی، کیا حکم ہے؟ کہ ابھی آپ پتہ نہیں کسی سے بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر جو 144 تھا تو ہاں، اس کو آپ نے کہا کہ یہ خطبہ جو ہے وہ ضعیف ہے یا مستند نہیں ہے وغیرہ، یہ کیا بات؟ یہ بات یہ ہے کہ عزیز عام لوگوں میں یہ ذہنیت پہ ہوتا ہے کہ نہج البلاغہ جو ہے اس کے سب خطبے صحیح ہیں۔ جی نہج البلاغہ کا جو مصنف ہے وہ میں نے اس کے متعلق پورا اسپیچ دیا ہے، وہ اسی اچھا چینل میں صحیح، موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں۔ نہج البلاغہ کا جس شخص نے اس کی تعلیف کی ہے، یعنی مختلف خطبوں کو، مختلف خطوں کو اور صحیح کلمات قصار کو صحیح جمع کیا ہے، صحیح، اس نے ایسا ادعا نہیں کیا ہے کہ میں جو ہے سب صحیح روایات کو جمع کر رہا ہوں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری صحیح، بات یہ ہے کہ وہ شخص محدث بھی نہیں تھا، وہ اچھا محدثین میں سے بھی نہیں تھا۔ تیسری بات، اچھا اس نے یہ کہا کہ وہ باتیں جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے ہیں، خطبے ہیں، جو بلاغت کے لحاظ سے بہت عالی مرتبے پر ہیں، میں ان کو جمع کرتا ہوں۔ تو اس نے نہج البلاغہ لکھا ہے اور اس نے اس اچھا کا سند کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ اور اس کا اچھا ایک اور بھی، اسی شخص کا ایک اور بھی کتاب ہے اس کا نام ہے مجازات النبویہ، شریف رضی کی۔ مدد، اس میں بھی یہی کام اچھا کیا اس نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا کے جملے ہیں جس میں بلاغت ہیں ان کو جمع کیا ہے۔ تو اس میں اچھا نہج البلاغہ میں بھی اور اس کتاب میں بھی بہت سارے ایسے فقروں کو اس نے جمع کیا ہے جو مخالفین کے ہیں، یعنی آپ لوگوں کے ہیں، آپ لوگوں کے توسط سے وہ نقل ہوئے ہیں۔ تو اس کو اس نے سمجھا ہے کہ بھئی یہ بہت بلیغ ہے، یہ نہایت عالی شان ہے بلاغت کے لحاظ سے، تو اس کو اپنی کتاب میں شامل کیا ہے۔ اور ہمارا پھر یہ آپ کو ہاں، کیسے؟ اس نے خود بھی ذمہ نہیں لیا ہے کہ میں صرف شیعہ احادیث جمع کر رہا ہوں، کہیں بھی اس نے نہیں کہا ہے۔ اچھا ہاں، اور نہ اچھا، اس تو نے پھر ادعا کیا ہے کہ پھر جی جی اجازت دیں، اور نہ اس جی جی نے اجازت کبھی دیں۔ کہا کہ میں صحیح احادیث لا رہا ہوں۔ تو ہوں، نہج البلاغہ کے خطبے جو ہیں ان میں سے بہت سارے دوسرے کتب میں صحیح اسانید ہوں، کے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اچھا صحیح ہے۔ لیکن اس میں ایسے خطبے اچھا ہیں ہاں جو وہ شیعہ کتب سے نہیں ہیں، وہ مخالفین کے کتب میں سے ہیں۔ اچھا مثلا یہی کہ صحیح، ابو سفیان نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو بیعت کی پیشکش کی ہے، یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے، یہ جو ہے تاریخ طبری کی حدیث ہے۔ مثلا اس طرح کی روایت، صحیح، یا عمر کے وفات پہ للہ در فلان، کہ ہوں، فلان، ہاں اس طرح کے جملے یہ ان کا مصادر مخالفین کی ہیں، وہ شیعوں کی نہیں ہیں۔ تو اس نے اپنے کتاب میں اس لیے جمع کیا ہے کہ یہ اس میں مثلا بلاغت کے جنبے ہیں اس لحاظ سے۔ جی جناب، اب بات کریں۔ اچھا صحیح۔ پھر ہمیں پتہ کیسے چلے کہ یہ جو خطبہ ہے مخالفین کی جانب سے ہے، مخالفین کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یا یہ ہمارا خطبہ ہے؟ پھر پتہ کیسے چلے ہم کو؟ جیسے مثلا آپ نے 144 نمبر خطبے کو کہا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے قابل قبول نہیں ہے؟ کس کتاب میں یہ خطبے لکھے ہوئے ہیں کہ فلاں خطبہ قابل قبول نہیں وغیرہ؟ یہ اگر بتا دیں تو مہربانی۔ تو یہ جو نہج البلاغہ کے متعلق کتابیں، تحقیقی کتابیں ہیں، جس میں اس میں اسانید نہج البلاغہ کے نام سے، کہ وہ نہج البلاغہ اچھا میں جو خطبے وغیرہ ہیں اس کے اسانید انہوں نے جمع کیے ہیں علماء نے۔ اس میں اگر آپ اچھا مراجعہ کریں تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا بہت سارے خطبے ہیں کہ ان کے اسانید ہیں، بہت سارے ہیں کہ ان کے اسانید مخالفین کے کتب میں ہیں، اور ہوں، بعض کے ہیں ان کے اسانید کہیں بھی نہیں ملتے، کیونکہ اس زمانے میں اس کا اسانید طے اور شریف رضی کے زمانے میں، اور پھر بعد میں وہ ہاں۔ ضائع ہو گئے، اب ہم ابھی تک نہیں پہنچے، ہم تک نہیں پہنچے۔ جی جناب۔ پھر آپ نے جو 144 خطبے کی تردید کی وہ کس بنیاد پر کی؟ ذرا وہ حوالہ پیش کیجیے گا۔ تو آپ 144 کو پڑھیے، مجھے نمبر نہیں معلوم کہ کون سا خطبہ کس نمبر پر ہے، آپ ذرا پڑھیے نہیں جناب، اس وہ میں کیا میرے لکھا۔ نہیں، اصل میں پیش تو کسی اور نے کیا تھا نا، پتہ نہیں پہلے بھائی آپ مجھے سے نہیں کوئی بات معلوم کر رہے تھے۔ وہ کون سا خطبہ ہے 144 آپ کہہ رہے ہیں، مجھے کیا معلوم ہے 144 میں کیا لکھا۔ نظر بات خطبے تو بہت سارے ہیں، مجھے کیا نمبر یاد نہیں ہے۔ اچھا 144 دیکھیں کوئی بھی دیکھیں، جی جی، میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں ثابت کروں کہ وہ خطبہ ضعیف ہے، میرے لیے نہیں ضروری نہیں نہیں جناب، ہے۔ نہیں ضروری کیسے نہیں، نہیں نہیں اجازت نہیں دیں، نہیں، آپ نے انکار کیا اجازت تو دیں، جی جملہ جی جی پورا ہونے دیں۔ یہ جو شخص جی میرے سے جی، استدلال کر رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہاں صحت ثابت کرے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ کسی، ہاں میں ابھی میں آپ سے استدلال کر رہا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں جو حدیث لاؤں صحیح حدیث لاؤں، اور اس کے اگر آپ ڈیمانڈ کریں تو اس کی صحت ثابت کروں، ٹھیک ہے نا۔ جی یہ جی، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بھئی حدیث میں لا دوں صحت ثابت نہ کروں، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ضعیف ثابت کریں۔
نہیں جناب، کسی بھی مسئلہ استدلال یہ ہے میں کہ البیہ، کسی اجازت دیں بھائی صاحب بات کرنے کی، جی، کوئی بھی جی، شخص دلیل لاتا ہے، یہ دلیل لانے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح دلیل لا دے اور اس کی صحت مخاطب کے لیے ثابت کرے، ٹھیک ہے نا؟ وہ مخاطب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ صحت کے لیے دلیل نہ لائے اور کہہ دے یہ بھئی یہ خطبہ موجود ہے، پھر وہ اس کی ذمہ داری ہو کہ وہ اس کی ضعف ثابت کرے، ٹھیک ہے نا؟ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے جی، کہ جو شخص میرے یہاں پہ آ کر شیعوں پر اعتراض کرتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی روایت، جو بھی حدیث اس کے بنا پر وہ اعتراض کر رہا ہے شیعوں پر، اس کی وہ صحت ثابت کرے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ جی 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 بالکل۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو بات سنیے کہ انکار جو خطبہ جو پیش کیا تھا وہ مجھ سے پہلے جو بھائی آئے تھے، بھائی صاحب آئے تھے، انہوں نے پیش کیا، ٹھیک؟ تو آپ ان سے صحت دلیل کا مطالبہ کرتے، آپ نے کہا کہ یہ جو خطبہ ہے یہ صحیح نہیں ہے، تو چلو آپ نے بات کی تو میں آپ سے میں نے کہہ دیا ان سے، رہا ہوں۔ میں نے کہہ دیا کہ میں نے کئی دفعہ کہہ دیا کہ صحت ثابت کرو، پہلے ثابت کرو کہ یہ صحیح ہے، میں نے کہہ دیا۔ جب آپ نے کہا کہ جب آپ نے کہا کہ یہ خطبہ صحیح نہیں ہے تو اب یہ آپ کا قول ہے، تو اب یہ آپ ثابت کریں نا، ان سے تو ہم کو پتہ ہی نہیں ہمیں کہ وہ کون ہے، یہ اس کے بعد ہے بھائی، یہ دوسرے مرحلے پر ہے جی۔ نا۔ پہلے وہ جو شخص استدلال کرتا ہے وہ صحت ثابت کرتا ہے، صحت اگر اس نے ثابت کی تو اب میری ذمہ داری ہے کہ یا میں قبول کروں یا اس کو رد کروں، ضعف کی دلیل لے کے آؤں نا، تضعیف کروں۔ جب اس نے صحت ثابت ہی نہیں کیا، فلان کتاب میں لکھا ہے، کتابیں بہت ہیں بھائی، دنیا میں کتابیں بہت ہیں، دنیا میں احادیث بہت ہیں، دنیا میں جتنی احادیث ہیں سب صحیح نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ اگر کسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس کتاب میں یہ حدیث ہے تو آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ یا تو وہ پورا کطاب صحیح ہے، یا اگر پورا کتاب صحیح نہیں ہے تو یہ حدیث اس میں صحیح ہے۔ ہاں، اس نے یہ ثابت ہی نہیں کیا۔ اجازت جناب، یہ طویل ہو جائے گفتگو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بات اس نے کی تھی نا جناب، بات تو میں نے تو نہیں کی نا، بات کی ہے اس نے کہ بھائی یہ حدیث میں اس نے ایک محج البلاغہ سے خطبہ پیش کیا، آپ نے کیا اس خطبے کا انکار، میں کیسے مانوں کہ آپ نے انکار کیا ہے، آپ کے مجتہدین نے انکار کیا ہے؟ اگر آپ کا انکار ہے وہ تو ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہے، اگر ہاں آپ کے مجتہدین انکار کرتے ہیں تو وہ قابل قبول ہے، لہٰذا آپ نے مجتہد کا انکار دکھائیے۔ جی جناب۔ جی میں آپ کو خطبہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 144 دکھاتا ہوں، آپ خطبہ نہج خطبہ نہیں دکھائیں، خطبہ نہیں دکھائیں، خطبہ نہیں دکھائیں، مجھے اس کی جو آپ نے کہا یہ خطبہ ضعیف، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جنگ فارس میں شریک ہونے کے لیے وغیرہ جو ہے مشورہ کیا آپ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اس کی کوئی سند نہیں ہے، میں نے کہا کہ اس کی سند نہیں ہے نا، عرض کیا اس کی سند نہیں، ساری نہج البلاغہ کی نہیں ہے، بالکل سند نہیں نہج البلاغہ میں کریں گے سند۔ جی آپ کیا فرما رہے ہیں، پورا بات کریں آپ تاکہ میں ساری نہج البلاغہ کی سند پیش کریں گے؟ بھائی میں نے عرض کیا نا کہ نہج البلاغہ کے مصنف نے اپنے نہ اس کے خطبوں کا نہ اس کے خطوں کا اس نے سند ذکر نہیں کیا، یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اس نے ذکر نہیں کیا، سند نہیں ذکر کی، جی تو اجازت دیں، تو اس نے جو عمر کی جو تعریف کی، جو اس کے ذہن میں یہ کہ تعریف ہے، اس میں تعریف نہیں ہے، اس میں تعریف نہیں ہے، لیکن وہ جو کیا سمجھ رہا ہے کہ وہ تعریف ہے، وہ 144 نہیں ہے اور اس کا نمبر کچھ اور ہے، آپ 144 کہہ رہے ہیں، اس کا 144 نہیں ہے، نمبر اس کا کچھ اور ہے، 144 کھلا ہوا ہے۔ اچھا میرے پاس جو ہے وہ 144 نہیں ہے، 12 آپ کے پاس 144 نمبر مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ وہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، اتنا کافی ہے میرے لیے، ضعف ثابت کرنے کے لیے اتنا کافی ہے، میں نے کہا سند نہیں، ختم بات۔ نہیں بات سنیں جناب، ایسا نہیں نا، 101 خطبے سے لے کر جا کر 143 خطبے تک کسی خطبے کی سند نہیں ہے نا، تو ٹھیک ہے، پھر اگر سند نہیں ہے تو ختم بات۔ کیسے ختم جناب؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی یہ ساری نہج البلاغہ تو چلیں گے اب آپ؟ بھائی میں اب آپ سے دوبارہ دہراتا ہوں، آپ سمجھ لیجئے بھائی، نہیں دوبارہ مت دہرائیں جناب، دوبارہ مت دہرائیں، جب بات طویل ہو جائے گی نا، اور انتظار کیا نہیں، آپ اسی بات کو کنٹینیو کریں نا، تو اجازت دیں بات کرنے کی، جو میرے ذہن میں ہے وہ میں آپ کو جواب دوں بھائی، میں اجازت دیں، میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں بھائی، آپ لوگ سمجھ لیجئے، نہج البلاغہ کے مصنف نے خطبوں کو جمع کیا ہے، اس نے ذمہ نہیں لیا ہے کہ میں سب صحیح لاؤں گا، ٹھیک ہے نا، صرف صحیح احادیث جمع کروں گا، اور سند بھی ذکر نہیں کیا کسی خطبے کا، ان میں اکثر جو خطبے ہیں، یہی خطبے دوسرے کتب میں اسانید کے ساتھ موجود ہیں، اگر نہج البلاغہ کا ایسا خطبہ دوسرے کتاب میں سند کے ساتھ موجود ہے اور وہ سند صحیح ہے تو وہ خطبہ صحیح ہے، یا آپ جس خطبے کی بات کر رہے ہیں اس کی کوئی سند نہیں ہے بھائی، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک مستند حدیث ہے تو اس کا ہمیں دکھا دیجئے، ٹھیک ہے، جس خطبے کو میں نے ضعیف قرار دیا ہے، میں نے کہا اس کی سند نہیں ہے،
اگر آپ کو میں نہیں کہتا کہ پورے نہج البلاغہ میں جتنے خطبے ہیں سب کے سب ضعیف ہیں، اس کی کوئی سند نہیں، میں نہیں کہتا. نہج البلاغہ میں اس کے اسانید نہیں ہیں، لیکن دوسرے کتب میں اس کا اسانید ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہج البلاغہ کے سب خطبوں کے اسانید دوسرے کتب میں موجود ہیں. یہ خطبہ جس کو آپ نے اجازت دیں، جس کو آپ نے دلیل اپنا قرار دیا ہے، اس کی سند ہمیں دکھا دیجئے کسی بھی کتاب سے، بسم اللہ، وہ حجت ہو جائے گا ہم جی پر. جناب، ختم بات آسان ہے. جی ہاں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہج البلاغہ سبھی خطبوں کی سند نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. تو اب کیا آپ اس بات پہ ایگری ہیں کہ جن خطبوں کی سند نہیں ہے وہ خطبے ضعیف ہیں؟ تو عرض یہ ہے کہ اگر کوئی خطبہ اس کی سند کسی بھی کتاب میں نہیں ہے، جو بالحال وہ سند کے لحاظ سے وہ ضعیف ہے. لیکن اگر وہ خطبہ آپ کو پتہ ہے اس کے مضامین ایسے ہیں کہ اس کے شواہد شیعہ کتب میں موجود ہیں صحیح سند کے ساتھ، تو پھر وہ صحیح بالغیر ہو جائے گا. اچھا، صحیح غیر ہی. ٹھیک. اصل میں بات سنیے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جن خطبوں کی سند ہے وہ تو ٹھیک ہے، جن خطبوں کی سند نہیں ہے وغیرہ وہ ضعیف ہو جائیں گے، یا وغیرہ اگر کوئی قول ملتا ہے تو صحیح غیر ہی ہو جائیں گے. تو ایسا کریے، آپ ایسا ویڈیو کیوں نہیں بناتے ساری نہج البلاغہ پر کہ آپ ایک ایک خطبے کو ثابت کریں کہ یہ خطبہ صحیح ہے، یہ خطبہ صحیح نہیں ہے. جب لوگوں نے کتاب لکھی ہے تو میں ویڈیو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کتاب لکھی، کتاب میں لکھا ہوا ہے. کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ میں نے ابھی کہا نا اسانید نہج البلاغہ میں آپ جائیے، اسانید نہج البلاغہ میں وہاں پہ بہت اس خطبے کی صفحہ نمبر بتائیں کہ کس صفحے پر لکھا ہوا ہے. مجھے نہیں معلوم، مجھے یہ چیزیں زبانیں یاد رہتا ہے آپ کو کہ کون سا خطبہ کس صفحے میں؟ نہیں تعجب ہے. نہیں معلوم تو آپ خود جا کے مراجعہ کرو نا. آپ لوگ استدلال کرتے ہو اس خطبے کی، سند لانا آپ کا کام ہے. میں نے آپ کو دیا ہے، جا کے کتابوں میں جا کے دیکھو. میں صفحہ پر بھی آپ کو بتا دوں. دیکھیں میں بھائی صاحب، اگر میں بخاری کا، مسلم کا، ترمذی کا، احمد حنبل کا کوئی حدیث لے کے آتا ہوں تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں وہ صفحہ نمبر ڈھونڈ لوں. آپ جا کے دیکھ لو بھائی. آپ کی بات سے آپ مجھ سے نہ پوچھو کہ اس میں کہاں کس صفحے میں لکھا ہے. بھائی مجھے زبانی یاد نہیں ہے. میں آپ کا دفاع کر رہا ہوں جناب، بات سنیں نا. اصل میں آپ کی بات بالکل 100% صحیح ہے کہ جو حدیث پیش کرتا ہے، جو کسی بزرگ کا کوئی قول پیش کرتا ہے، اس کی ذمہ ہے کہ وہ اس کی سند صحیح ثابت کرے. پیش کی پتہ نہیں کون سا موضوع پہلے گزر چکا، اس نے پیش کی، پھر آپ نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، مولا علی کا یہ فرمان جو ہے وہ ضعیف ہے. تو اب ضعیف آپ نے کہا تو البینۃ علی المدعی، تو دلیل جو ہوتی ہے مدعی پر ہوتی ہے. آپ نے دعویٰ کیا کہ یہ ضعیف ہے، تو آپ دلیل اس کی ارشاد فرمائیں، صفحہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے. او بھائی جب میں نے کہہ دیا کہ اس کی سند نہیں ہے، او بھائی اردو میں کہہ رہا ہوں سند نہیں ہے، کیا یہ سند نہ ہونا یہ کافی نہیں ہے ضعف کے لیے؟ پھر کہتا ہے دلیل لے کے سند نہیں ہے. خود نہج البلاغہ میں سند نہیں ہے نا بھائی، نہج البلاغہ میں اس کی سند نہیں ہے. وہ کسی کی بھی نہیں ہے، وہ کسی کی بھی نہیں ہے بھائی. ہاں ٹھیک ہے نا. تو دوسرے کتاب، اگر آپ کا ادعا ہے کہ دوسرے کتاب میں اس کی سند ہے تو سند دکھا دیجئے ہمیں. ہم نے تلاش کی، ہمیں اس کی سند نہیں ملی. آپ اگر اس کو کہتے ہیں کہ صحیح ہے تو سند ذمہ داری آپ کا کام ہے نا. نہ نہج البلاغہ میں نہ دوسرے کتب میں اس کی کوئی سند ہے. اگر آپ کہتے ہیں اس کی سند ہے تو لا دیجئے، ختم بات. آپ فرما رہے ہیں کہ سند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی سند نہیں ہے تو یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی سند نہیں ہے، یہ مجھے دکھا دیجیے نا. پریشان کیوں رہے ہیں؟ او بھائی کسی کتاب میں، او بھائی میں نہیں کہتا کہ کسی کتاب میں لکھا ہے اس کی سند نہیں. جن کتابوں کو ہم نے دیکھا ہے اس کی سند نہیں ملی ہے. یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں کوئی کتاب دیکھیں. اگر اس نہج البلاغہ میں اس خطبے کی سند نہیں ہے، لوگوں دیکھو کیسے لوگوں سے ہماری جان واسطہ پڑا ہے. ایسے لوگ، یہ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، اس شخص نے اپنے آپ کو پگڑی بھی رکھا ہے، یہ عالم دین کہتا کس کتاب میں لکھا ہے کس کی سند نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذات پر حملہ کریں. اصل میں آپ کا قول مستند نہیں ہے نا، اسی وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں بھائی کتاب نے آپ کی عالم کہ حدیث کے ضعف کے لیے کافی ہے کہ اس کی سند نہ ہو. اگر آپ ادعا کرتے ہیں کہ اس کی سند ہے تو سند دکھا دیجئے. چلو ٹھیک. ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم آپ کو دکھائیں کہ فلان کتاب میں لکھا ہے کہ اس کی سند نہیں ہے. بھائی میں خود آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے تلاش کیا، میں نے تحقیق کی ہے، کتابوں میں مجھے اس کی سند نہیں ملی ہے. میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں یہ بھی تلاش کروں کہ کوئی شخص شہادت دے کہ اس کی سند نہیں ہے، اس کو یادداشت کر کے آپ کو دکھاؤں. میں نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی یہ مطالبہ مجھ سے کرے گا، ولا میں اس کو یادداشت کر کے آپ کو دکھاتا. لیکن یہ بہت ہی غیر معقول مطالبہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کسی نے شہادت دی ہو کہ یہ اس کی سند نہیں ہے. بھائی اس شہادت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ عالم دین ہیں، کتاب خانے موجود ہیں، انٹرنیٹ ہے، اس میں سرچ کیجئے. شیعہ کتابیں تقریباً 99% کتابیں انٹرنیٹ پہ ہیں، آپ سرچ کریں، آپ اس کی سند لے کے آئیں. بھائی ٹھیک، بات سنیے. چلیے میں بات کروں. بات کریں جناب. مسئلہ یہ ہے، آپ نے کہا کہ اس پر کتابیں لکھ چکی ہیں کہ
صحیح نہج البلاغہ کس کس خطبے کی سند ہے, کس کس خطبے کی سند نہیں ہے. ٹھیک آپ نے کہا اس پر کتابیں لکھ چکی ہے, تو میں نے آپ سے یہ ٹھیک ہے اب میں نہیں کر رہا, اب مطالبہ نہیں کر رہا, بات سنیے, اب میں مطالبہ نہیں کر رہا کہ آپ پیش کریں, مجھے پتا ہے آپ پیش نہیں کر پا رہے ہیں, نہ ہی کر سکیں گے, تو میں نے یہ مطالبہ کیا تھا مطلقاً کہ آپ کسی کتاب کا حوالہ دیں, کس کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کی سند نہیں, کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ اس کی 2 پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں. بہرحال آپ نہیں پیش کر سکے, چلو ٹھیک. دیکھیں عزیزو, عدم پہ دلیل نہیں لایا جاتا, نفی پہ کوئی دلیل نہیں اچھا. نفی پہ دلیل کا مطالبہ کرنا یہ نہایت ہی بیوقوفی ہے, یہ نہایت ہی اچھا جہل ایک ہے. منٹ اس بات کے لیے کیا- دلیل کیا- کی کیا- ضرورت ہوتی ہے, نفی کے لیے دلیل کیا- نہیں کیا- مانگتے, نفی کے لیے دلیل نہیں مانگتے, نہیں کے لیے دلیل نہیں مانگتے بھائی. نفی پر دلیل آپ نہیں مانگتے. نہیں, اس بات کا دلیل ہوتا ہے, نفی کا دلیل نہیں ہوتا. ٹھیک نہ ہونے کا ایک چیز نہیں ہے, کہتے ہیں اس کی دلیل لے کے آؤ کہ نہیں ہے, نہ ہونے کی دلیل نہیں طلب نہیں کیا جاتا. جو شخص ادعا کرتا ہے کہ ایک چیز ہے, ایک چیز موجود ہے, اس کو اس پہ کی ذمہ داری ہے کہ دلیل لا دے. آپ کہتے ہیں سند ہے تو لے کے آؤ, ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے, اللہ جانتا ہے. جناب بات سنیں, جناب آپ نے کہا کہ نفی پر دلیل نہیں لی جاتی, ٹھیک ہے, تو آپ یہ بات تسلیم کریں کہ آپ کبھی کسی اہل سنت اور جماعت والے سے اس بات پر دلیل طلب نہیں کریں گے کہ مولا علی خلیفہ چوتھے بلا فصل خلیفہ نہیں, کیونکہ ہم انکار کرتے ہیں کہ مولا علی خلیفہ بلا فصل نہیں, ہم کرتے ہیں نفی. ٹھیک, پھر آپ ہم سے کیوں دلیل مانگتے ہیں اس موضوع پر؟ ہم نے کبھی آپ سے دلیل طلب کی ہے کہ بھئی وہ کیوں کہ وہ خلیفہ بلا فصل نہیں ہے؟ ہم دلیل لاتے ہیں کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہیں. ہم اپنی ذمہ داری, کبھی اہل سنت سے دلیل طلب نہیں کریں گے, اعلان کریں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ثابت کریں امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفہ بلا فصل ہیں, یعنی اس بات, اور اس بات کے لیے ہم قرآن سے, سنت سے, متواترات سے, عقل سے بے انتہا دلائل لاتے ہیں. نفی کی دلیل نہیں لائی جاتی, اس بات کی دلیل لائی جاتی ہے. مثلا بخاری میں فرض کریں, چلیے بخاری میں فلاں حدیث نہیں ہے, کہتا ہے اس کی دلیل لے کے آؤ. بھائی اس کی کیسے دلیل لے کے آئیں گے؟ وہ جو شخص ادعا کرتا ہے کہ یہ حدیث بخاری میں ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ دلیل لے کے آؤ. نفی کی دلیل نہیں لائی جاتی, اس بات کی دلیل لائی جاتی ہے. بہرحال اگر کوئی اور بات ہے میں نے آپ کو کیا مثال دی, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ چلے بھائی اس بات کا جواب نہیں دے رہے, چلے یہ بات ریکارڈ اور ویسے بھی نیٹ پر جائے گی, پھر دیکھیں گے. ٹھیک جناب, حضرت ایک بھائی نے پہلے بھی بات کر چکے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ, جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں کہتا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. ہلو جناب, ہاں پورا حدیث پڑھو نا. آپ کیا کہتے ہیں, کیا آپ نے اس کا کیا جواب دیا, اور کیا بتایا پورا حدیث پڑھو نا, اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے بعد یہ میرے پاس نہیں, اس نے آپ کے پاس بھیجی تھی, آپ پڑھیں. ہاں اس پورا حدیث ہے کہ پہلا خلیفہ آدم علیہ السلام, جی جناب پورا حدیث ہے, پہلا خلیفہ آدم, دوسرا خلیفہ داؤد, اور تیسرا خلیفہ ہارون علیہ السلام. آدم سے کہا, آدم سے فرمایا انی جاعلک فی الارض خلیفہ. داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ انا جاعلک خلیفہ, ہم آپ کو خلیفہ بنانے والے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ہارون علیہ السلام سے فرمایا او خلفنی فی قومی, تم میرے خلیفہ ہو. تو چوتھا خلیفہ امیر المؤمنین علیہ السلام. حدیث پورا پڑھو نا. اچھا آپ اس حدیث کو مانتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, یہ اس پورا حدیث کو مانتے ہیں, ترتیب کو مانتے ہیں نا, چلو ٹھیک. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفے نہیں ہیں؟ آپ مجھے بتائیں وہ اللہ کے خلیفے ہیں یا نہیں ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے جب سوال جواب کی نشست رکھی ہے نا, کیا آپ سے سوال کریں ہم, تو آپ مجھ سے سوال کریں جناب, میں نے تو نہیں رکھا نشست. جی ہاں, وہ اللہ کے خلیفہ ہیں, لیکن ان کے اللہ کے خلیفہ ہیں, اللہ کے حجت ہیں, سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, لیکن جو ان کے خلافت پہ جو تصریح ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ صرف یہی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا, جن کے لیے لفظ خلیفہ قرآن میں مذکور ہے, جن کے لیے لفظ خلیفہ قرآن میں مذکور ہیں, وہی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا آپ کی خدمت. اچھا, جن کے لیے تصریح موجود ہے قرآن میں وہ 4 ہیں صرف, نہیں پھر مولا علی کی کہاں ہے تصریح؟ سوری 3 ہے, چوتھا مولا علی صحیح ہے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے چوتھے, ان کی تصریح کہاں ہے قرآن پاک؟ ان کی تصریح بہت ہے قرآن مجید, ان کی تصریح بہت ہے قرآن مجید میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ, بلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وكذلك جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ووحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وكانوا لنا عابدين. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں, اچھی بات ہے. آپ نے قرآن کریم میں لفظ خلیفہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استفادہ کیا گیا ہو, ٹھیک ہے. جی 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 جی. اس کے کئی جوابات ہیں بھائی. ایک جواب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہارون علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَخْلُفْنِي فِي قَوْمِ وَخْلُفْنِي فِي قَوْمِ، تو میرا خلیفہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قرآن مجید متواتر احادیث میں، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جو منزلت میں سنت اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے، سنت بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، اجازت ہے تین خلیفے قرآن میں، تو چوتھا بھی قرآن میں ہونا چاہیے جناب، یہ کیا کریں؟ تو یہ ان کا نام ہے، چوتھے کا بھی نام قرآن۔ ہارون، جو بھی ہارون کے لیے مقام ہے قرآن میں، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے بھی ثابت ہے۔ جو بھی ہارون کا مقام ہے بنی اسرائیل میں، وہ حدیث متواتر کی روح سے امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے بھی ثابت ہے۔ اگر ہارون خلیفہ ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام بھی خلیفہ ہے۔ ہارون علیہ السلام تو نبی بھی تھے، پھر حضرت علی بھی نبی ہیں، وہ اس کو استثناء کیا نا، الا انه لا نبی بعدی، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعدی، جو مستثنیٰ ہے، جو مستثنیٰ ہے، صرف وہی مستثنیٰ ہے، صرف مستثنیٰ ہے، اس کے علاوہ باقی سب ثابت ہے۔ نبوت کو مستثنیٰ کیا، باقی مقامات کو استثناء نہیں فرمایا، باقی مقامات استثناء نہیں کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کس کے بھائی تھے جناب؟ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت علی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہوئے؟ بالکل بھائی ہیں، فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ تو آپ نے کہا کہ جو حضرت ہارون علیہ السلام کی نسبت ہے، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی رضی اللہ عنہ جو بھی مقام و منزلت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں حاصل ہے، وہی مقام و منزلت امیر المؤمنین علیہ السلام کو اسلام میں حاصل ہے، سوائے نبوت کے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام سگے بھائی تھے، تو کیا حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بھائی ہیں؟ دیکھیں، اگر بائی ہیں ان کے بائی ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بائی ہیں۔ اگر ایک چیز مقام اخوت ثابت ہے، اگر کوئی ایسا چیز ہے جو عقل کی روح سے وہ خارج ہے تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ خارج ہے، لیکن باقی جتنے مقامات ہیں حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کی شرح میں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہیں۔ اچھا، اخوت ثابت ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ نہیں ہوئے تھے نا، وہ تو ان سے پہلے ہی وصال فرما گئے تھے۔ ہاں، مقامات حاصل ہیں نا، مقامات حاصل ہیں ان کی زندگی میں، ان کے خلیفہ تھے۔ اگر زندہ ہوتے، علی بھی زندگی میں خلیفہ ہوں گے؟ ہاں بالکل خلیفہ تھے زندگی میں، اور اگر زندہ ہوتے، ہارون علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ ان کا خلیفہ ہوتے موت کے بعد بھی، ٹھیک ہے۔ بھائی آپ کے پاس کوئی سوال نہیں ہے، ویسے ذہن میں کچھ بھی آتا ہے تو آپ سوال کرتے ہیں نا، آپ پہلے تیاری کریں۔ ہاں جناب، لکھا ہوا ہے سوال، کال مت کاٹیے، کیا سوال لکھا ہوا ہے ابھی، ایک جواب کیا آپ کو مزید، آپ کے ساتھ ابھی مزید 10 منٹ میں ہوں، جو اتنے سوال کرنے کا نا، اس کے بعد میں ایک اور کالر کو لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ 10 منٹ مزید آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جو ہیں، آپ کے سوالات وہی جو بنی اسرائیل والے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے تھے کہ بکرے کا رنگ، وہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، آپ کے سوالات اسی طرح ہیں۔ آپ کے سوالات کوئی علمی سوالات نہیں ہیں، جو ذہن میں آتا ہے وہی کہتے جاتے ہو سب۔ دیکھیں آپ اجازت دیں بھائی صاحب، آپ نہ صرف میرا وقت بلکہ یہاں پر سب دیکھنے والوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور اپنے مذہب کی آپ جو ہے بہت بدنامی کر رہے ہیں اپنے سوالوں کی وجہ سے۔ اب جو ہے آپ بدنامی، وہی جو آپ نے سند کے متعلق، نہج البلاغہ کے سند کے متعلق 20 منٹ تک میرا وقت ضائع کیا۔ اچھا 20 منٹ تک آپ نے، آپ اس کا ابھی 10 منٹ میں آپ کے سوال ہیں، 10 منٹ ابھی بھائی صاحب، اب جو سوال کرنا ہے اس کے بعد میں دوسرا کال لوں گا۔ کام کی بات کرو تو میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ ٹھیک ہے، جواب آپ کو آ نہیں رہا ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ میں سوال ٹھیک نہیں کرا، یار بڑی بات ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، لوگ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ سوال کون ٹھیک کرا ہے، پتہ ہے لوگوں کو، آپ نے کیا سوال کیے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ ہاں سب دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی امام کا لفظ استعمال ہوا نہیں، خلیفے کا لفظ نہیں ہے، امام کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ روایت جو آپ کر رہے ہیں نا کتاب مجمع البیان سے، اس روایت کی وہ روایت بھی اس کی سند نہیں ہے، علی بن الحسین ابن شازان علی بن الحسین، اس کی سند بھی نہیں نا۔ آپ ایک ایسی روایت کو پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ وہ روایت اس کی سند بھی نہیں ہے۔ ہاں پہلی بات تو سند بھی نہیں ہے۔ آپ نے پہلے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے پہلے تو کہا ٹھیک ہے روایت، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا روایت کتاب میں موجود ہے، میں نے نہیں کہا کہ یہ صحیح ہے۔
نہیں آپ نے کب کہا کتاب موجود ہے؟ استدلال ٹھیک ہے، کرنے کا کہا یہ یار، طریقہ کار ہوتا ہے بھائی، استدلال کرنے کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ پہلے آپ حدیث لاتے ہیں، اس کی صحت ثابت کرتے ہیں، ہاں پھر اس کی ہاں دلالت، وہ بھی حدیث پوری طرح پڑھتے ہیں نا، وہ نہیں کہ پھر آپ جو ہے فراڈ کرتے ہیں، کہتے ہو کہ انہوں نے فرمایا کہ میں جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پہ اللہ کی لعنت، تو اس کی دوسری سطر کو نہیں پڑھتے. ٹھیک، یہ تو فراڈ ہے. یہ تو وہی بیچارے جو نادان شیعہ ہیں ان کو، لوگوں کو، وہ آپ سے مطالبہ نہیں کرتے کہ کتاب دکھاؤ، کتاب دکھائیں بھی تو ان کو عربی نہیں آتی، ان کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ فراڈ تم لوگ کرتے ہو. پہلی بات تو یہ کہ پہلے صحت ثابت کرو، پھر پوری حدیث پڑھو، پھر اس کا اپنے مذہب پر کس طرح آپ کا دلالت کرتا ہے وہ بیان کرو. ٹھیک ہے نا. آپ نے تو کبھی صحت بھی ثابت نہیں کی اس حدیث کی، اس کے علاوہ آپ نے پوری جو ہے پوری حدیث آپ نے پڑھی بھی نہیں ہے. حدیث میں تو یہی ہے کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. پہلا خلیفہ آدم، دوسرا خلیفہ داؤد، تیسرا خلیفہ ہارون علیہ السلام. یہ آپ کو، آپ کے مذہب کو کوئی اس سے فائدہ نہیں پہنچتا نا. کوئی ایسی چیز لے کے آئیں جس سے فائدہ پہنچے آپ کو. یار آپ نے مجھے دی 10 منٹ نہیں، پھر 9 منٹ آپ لے جاتے ہیں، 1 منٹ میں کیا کر دوں میں؟ 10 منٹ آپ کے ساتھ ہوں جناب، 10 منٹ آپ کے ساتھ ہوں، آپ حکم کریں. اچھا تو ٹھیک، اب باتیں اس بات پر کہ محمد بن حنفیہ، ٹھیک، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند ہیں، فرزند ہیں، وہ کوئی معصوم نہیں ہے، وہ ہمارے کوئی امام نہیں ہے. وہ اگر انہوں نے اچھے کام کیا ہے تو ہمارے سر آنکھوں پر، اگر انہوں نے برے کام کیے ہیں تو وہ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے مجھے. وہ نہ امام ہے، نہ اصول دین میں سے، نہ فروع دین میں سے. محمد جو امامت کا دعویٰ کیا تھا اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ دیکھو ان کے امامت کے دعوے کے متعلق وہی روایات میں یہی ہے کہ ان کے متعلق ہے کہ انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا اور بعد میں انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا تھا اس میں سے. اب یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے ہمیں اس کا نہیں معلوم کہ کیسے حقیقت نہیں جناب. یہ آپ کی مرات العقول میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو روایت ہے جو ان کے امامت کے دعوے والی، وہ تو صحیح ہے. تو صفحہ بتاؤ، جلد بتاؤ تاکہ میں دیکھ لوں بھائی. ہاں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 83. جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 83. آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے؟ آپ جانتے ہیں؟ جی بالکل. نبی افضل ہوتا ہے یا وسیع افضل ہوتا ہے؟ نبی افضل ہوتا ہے. اس کا بیٹا کیسا آدمی تھا آپ مجھے بتائیں. جناب مجھ سے یہ باتیں مت پوچھنا. آپ سوال مجھ سے کیوں کریں جب میں نے آپ میرے سوال کا جواب محمد حنفیہ فرض کرتے ہیں کہ محمد حنفیہ نے امامت کا دعویٰ کیا. امامت کا دعویٰ کرنے والا کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس نے ناجائز ادعا کیا، وہ دین سے خارج ہو گئے، پھر بعد میں توبہ کیا، یعنی کہ جو بھی ہے فرض کرتے ہیں. یہ ہم اعتراف نہیں کرتے کہ یہ صحیح ہیں، فرض بھی کریں تو اس پہ ہمارے پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ جب قرآن میں ثابت ہے، آپ خود کہتے ہیں کہ نبی وسیع سے افضل ہوتا ہے، تو نبی کا بیٹا جب کافر بن سکتا ہے، اپنے والد کا معجزات بھی دیکھتا ہے، اپنے والد کا اتنے وہ اچھی طرح جانتا بھی ہے کہ میرے والد پیغمبر ہیں، وعدہ بھی پورا ہوتا ہے، طوفان بھی آ جاتا ہے، اس کے باوجود ایمان نہیں لاتا. ٹھیک ہے نا. جب قرآن کریم میں یہ ثابت ہے تو آپ کیا ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ پوائنٹ کیا ہے آپ کا؟ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ کافر تھے. میں کہتا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کہتا ہوں کہ ان کا فرق کوئی کچھ نہیں پڑتا. محمد حنفیہ نے مثلا اگر وہ دنیا داری کے چکر میں، لوگ ادعا کرتے ہیں دنیا داری کے چکر میں، کوئی امامت کا ادعا کرے یا کسی بھی وجہ سے کر دے، غلط کام کر دے، گناہ کار بن جائے، تو اس سے کوئی ہمارے دین پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے اثر میں ان کے بیٹے جو تھے ان کے سب سے شدید مخالف تھے. ٹھیک ہے نا. ان پہ کیا کوئی اثر پڑا یا نہیں پڑا؟ جب آپ تم خود کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے صحیح ترین کتب میں ان کے والدین جہنم میں، تم اپنے کتب میں کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والد گرامی حضرت عبداللہ علیہ السلام، ان کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہ، وہ جہنم میں، تو نبی پیغمبر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں والدین جب مشرک ہو سکتے ہیں، تو ہمارے مثلا امام کے ایک بیٹے نے اگر کوئی غلط ادعا کیا ہے، ائمہ علیہ السلام کے بیٹوں میں سے بہت تھے جو غلط ادعا کرتے تھے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ مطلب کہ تمام دیکھنے والے یہ بات سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے امامت کا دعویٰ کیا تھا، جو کہ اہل تشیع کی کتب میں مرات العقول میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو امامت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہوتا ہے. مطلب آپ کی باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت علی کے فرزند محمد بن حنفیہ کافر تھے. میں نہیں کہتا کہ یہ بات صحیح ہے. آپ مرآت العقول مصادر میں سے نہیں ہے، مرآت العقول شرح ہے. میں ابھی دیکھ لیتا ہوں کہ جلد نمبر
3 صفحہ نمبر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 83 میں کیا لکھا ہے میں دیکھ لوں گا. لیکن اگر ایک امام کا بیٹا فرض کریں ایک امام اگر نبی کا بیٹا دیکھیں نبی کا بیٹا کافر ہو جاتا ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کافر ہو جاتا ہے ان کا بیٹا کافر ہو جاتا ہے تو ان کی نبوت ان سے باطل ہو گئی. نوح کی نبوت باطل ہو گئی. بات نہیں کریں ہم اس کی بنا پر کسی پر اعتراض نہیں کرتے. ہم ٹھیک ہے نا آپ جواب دیں بھائی. میں نبوت کی بات کر رہا ہوں. نبوت تو امامت سے بلند تر ہے نا آپ کے نزدیک. جی بات سنیں آپ نے اپنی تقریر میں خود کہا تھا کہ اصول کافی کی تمام جو احادیث ہیں وہ سب کی سب صحیح ہیں. تو یہ بھی اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ محمد بن حنفیہ نے دعویٰ کیا تھا. یا تسلیم کریں تو صحیح نا. میں دیکھ لوں کہ اس میں کیا لکھا ہے بھائی. اصول کافی کا آپ دکھائیں نا کافی کا ریفرنس دے دیں مجھے. آپ ریفرنس تو نہیں دے رہے کافی کی. لکھیں کافی کی جلد نمبر پہلی صفحہ نمبر اس کا ہے 384 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348 348 جی 84 جی بالکل 48 84 نہیں 48 48 سوری 48. اچھا عزیزو آپ نے کہا کہ صفحہ نمبر 83 جلد نمبر 4 مرآت العقول ٹھیک ہے نا. یہ مرآت العقول ہے عزیزو. ملاحظہ فرمائیے یہ مرآت العقول معاف کیجیے یہ مرآت العقول جلد نمبر 4 ہے ٹھیک ہے نا. اب اس میں چلتے ہیں صفحہ نمبر 83 میں. صفحہ نمبر 83 84 چلتے ہیں 84. یہ صفحہ نمبر 84 یہ آ گیا 84 یہ 84 ہے بھائی. یہ 84 ٹھیک ہے نا. اس میں آپ مجھے دکھائیں کس سطر میں لکھا ہے کہ محمد حنفیہ نے کیا ہے بھائی. اس میں محمد حنفیہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. بات سنیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ تبا جب ایک دوسرے مختلف ہو جاتے ہیں تو یہ حدیث اوپر لما قتل الحسین لما ہاں. قتل عن ابی جعفر علیہ السلام امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے ٹھیک ہے. میں روایت پڑھتا ہوں. امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے لما قتل الحسین جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے ارسل محمد بن الحنفیہ محمد حنفیہ نے کسی کو پیغام بھیجا امام کس پاس علی بن الحسین علیہ السلام کے پاس امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس. فقال له يا ابن اخي قد علمت یا میرے بھتیجے تو جانتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت اور امامت اپنے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کو دی اور پھر امام حسن علیہ السلام کو عطا کیا پھر امام حسین علیہ السلام کو عطا کیا. وقد قتل ابوک اور آپ کے والد شہید ہو گئے ہیں. یہ وہی آپ کافی کے حدیث کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہی ہے کافی علی بالکل یہی ہے. ہاں یہی ہے کہ آپ کے والد امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے وصلی علی روحہ ولم یوصی اور ان پہ نماز پڑھایا گیا ہے اور انہوں نے اپنی وصیت نہیں کی ہے. وانا عمک وسن ابیک اور میں تیرا چچا ہوں اور تیرے والد کا بھائی ہوں. وولادتی من علی اور میں جو ہے علی علیہ السلام کا بیٹا ہوں. فی سنی وقدمی احق بها منک فی حداثتک میں اپنے سن کی وجہ سے اور بڑھاپے کی وجہ سے میں امامت کا زیادہ حقدار ہوں. فلا تنازعنی فی الوصیہ والامامہ اور وہ امامت اور وصیت کے معاملے پر مجھ سے کیا نہ کرنا مجھ سے نزاع نہ کرنا. ولا تحاجنی اور میرے خلاف تم حجت نہ لانا یعنی میرے امامت کو قبول کر لو مجھے امام مان لو. فقال له علی بن الحسین علیہ السلام امام علی بن زین العابدین علیہ السلام نے کہا یا عمی اتق اللہ یہ میرے چچا اللہ سے ڈرو. ولا تدعی ما لیس لک بحق اور اس چیز کا ادعا نہ کرو جس کا تجھے حق نہیں. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین میں تجھے واعظ کرتا ہوں نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہل نہ بن تو گناہگار نہ بن. ان ابی یا عم صلوات اللہ علیہ اوصى الی قبل ان يتوجہ الى العراق میرے والد نے مجھے اپنا وصی بنایا اس سے پہلے کہ وہ عراق چلے جاتے. وعہد الی فی ذلک قبل ان یستشہد اور شہادت سے پہلے بساعہ شہادت سے 1 گھنٹہ پہلے بھی انہوں نے مجھے اپنا وصی بنایا. وہذا سلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عندی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سلاح ہے میرے پاس ہے. اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو زرہ مبارک تھا اس کا تلوار تھا وہ کسی کے جسم پہ پورا نہیں اترتا تھا مگر یہ کہ وہ امام ہو. تو یہ ان کے جیسے بنی اسرائیل میں تابوت ہوا کرتا تھا. جس شخص کے پاس تابوت ہو قرآن میں اس کا ذکر ہے وہ پیغمبر ہوتا ہے. تو اہل بیت علیہ السلام کے ہاں سلاح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سلاح ہے اور وصایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. فلا تتعرض لہذا اس چیز کا تم حقدار نہیں ہو اس کو ڈرا نہ کرو. اجازت دیں پورا حدیث پڑھنے دو
فإني أخاف پھر مجھے بات کرنے عليك. دیجیے گا. اتنے اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات کرنے دیں گے. میں تجھ پہ خوف کرتا ہوں، میں تجھ پہ خوف کرتا ہوں نقص العمر و تشتت الحال، کہ تیرا عمر چھوٹا ہو جائے گا اور تو برباد ہو جائے گا اگر تو نے یہ کیا. ان اللہ عز وجل جعل الوصیت والامامت فی عقب الحسین علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے وصیت اور امامت امام حسین علیہ السلام کے ذریے میں رکھا ہے، ان کے اولاد میں رکھا ہے. فَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْلَمْ ذَلِكَ، اگر تم یہ اس کی دلیل مانگتے ہو، فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حَتَّى نَتَحَاكَمَ إِلَيْهِ، تو میرے ساتھ چلو خانہ کعبہ میں حجر الاسود کے پاس چلتے ہیں. حجر الاسود جس کی شہادت دے دے کہ وہ امام ہے وہی امام ہوگا. وَنَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، اور حجر الاسود سے ہم پوچھتے ہیں. بلی قال ابو جعفر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا وَكَانَ الْكَلَامُ بَيْنَهُمَا بِمَكَّةِ، یہ بات کہاں کا ہے؟ یہ مکے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. فَانْطَلَقَا، اور پس دونوں چلے، محمد حنفیہ اور جناب امام زین العابدین علیہ السلام چلے گئے حجر الاسود کے پاس. فقال علی بن الحسین لمحمد بن حنفیہ ابدأ انت، بلی امام زین العابدین علیہ السلام نے محمد حنفیہ سے کہا کہ تو شروع کر. فابتہل الی اللہ عز وجل، اس نے بہت رونا شروع کیا، بہت اللہ کے سامنے تضرع کیا. وسلہ ان ينطق فابتہل الی اللہ عز وجل وسلہ ان ينطق لك الحجر، ان ينطق لك الحجر ثم سل. اے میرے چچا تو جا اللہ تعالیٰ کے سامنے اچھی طرح دعا کر اور اللہ سے مانگو کہ حجر الاسود کو تیرے حق میں ناطق بنا دے، اس کو شہادت دلا دے، اور پھر حجر الاسود سے کرو مانگ لو. فابتہل محمد فی الدعاء وسأل اللہ، محمد حنفیہ نے بہت دعا کی اور اللہ سے اس نے بہت مناجات کی، اور پھر اس نے حجر الاسود سے کہا حجر الاسود شہادت دے دے. فلم یجبہ، حجر الاسود نے شہادت نہیں دی. فقال علی بن الحسین، پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا یا عم لو کنت وصیا و اماما لاجابک، اے چچا اگر تو وصی ہوتا امام ہوتا حجر الاسود شہادت دیتا. فقال له محمد نے کہا، محمد حنفیہ نے کہا فدع اللہ انت یا ابن اخی وسلہ، اے میرے بتیجے تو اب دعا کر، دیکھتے ہیں کہ آپ کا بات مانتا ہے حجر الاسود یا نہیں مانتا. فدع اللہ علی بن الحسین، امام حسین کے صاحب زادے زین العابدین علیہ السلام نے دعا کی بما اراد، جو جس طرح ان کا ارادہ تھا دعا کیا. قال، اس کے بعد کہا اسألک بالذی جعل فیک میثاق الانبیاء و میثاق الاوصیاء، میں تجھے اے حجر الاسود میں تجھے واسطہ دیتا ہوں اس رب کی، اس اللہ کی جس نے انبیاء علیہ السلام کی میثاق اور اوصیاء علیہ السلام کی میثاق یعنی عہد و پیمان تجھ میں رکھا ہے. ومیثاق الناس اجمعین، اور سب لوگوں کا میثاق تیرے پاس ہے. لما اخبرتنا، تو ہمیں خبر دے دے، تو شہادت دے، من الوصی والامام بعد الحسین بن علی علیہم السلام، کون ہے وصی اور امام حسین علیہ السلام کے بعد. قال فتحرک الحجر، امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ حجر الاسود میں حرکت پیدا ہو گئی، حتی کاد ان یزول عن موضعہ، کہ یہ قریب تھا کہ حجر الاسود اپنے مقام سے جو اس کا دیوار پہ ہے وہاں سے وہ گر جاتا. ثم انطقہ اللہ عز وجل، بات سنو بھائی شور مت کرو، او مولوی شور نہ کر. ثم انطقہ اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے حجر الاسود کو نطق عطا فرمایا بلسان عربی مبین، واضح عربی میں حجر الاسود بولنے لگا اللہم ان الوصیت والامامت بعد الحسین ابن علی علیہم السلام الى علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب وابن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حجر الاسود نے کہا اے اللہ وصیت اور امامت حسین ابن علی علیہم السلام کے بعد علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب جو فرزند فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں ان کا ہے. فانصرف محمد بن علی وهو يتولى علی ابن الحسین علیہم السلام، محمد حنفیہ وہاں سے پلٹ گئے اور اس کے بعد وہ کامل شیعہ بن گئے امام زین العابدین علیہ السلام کے. یہ ہے کہ محمد حنفیہ نے اپنی حرکت سے توبہ کی اور باز آئے اور وہ بلے امام علی بن الحسین علیہ السلام کے امامت کی انہوں نے شہادت دی اور ان کے بعد ان کے شیعہ رہے. یہاں پہ میں ایک نکتہ عرض کروں، یہ جو گفتگو ہوا ہے محمد حنفیہ کے درمیان
اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حتماً محمد حنفیہ کا یہ اعتقاد تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محمد حنفیہ، جیسے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ ایسے سوال و جواب ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ کیا تو نے لوگوں کو بتایا ہے کہ تو میری اور میری ماں کی پرستش کر. کہ ہو سکتا ہے محمد حنفیہ اس شبہہ کو دور کرنے کے لیے تو مسلمان جہاں رہتے ہیں، شیعہ جو رہتے ہیں، وہ یہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، ان کے بعد ان کا بھائی ہے وہ امامت کا مستحق ہے. محمد حنفیہ وہ امامت کا مستحق ہے. تو اس شبہہ کو دور کرنے کے لیے، اس شبہہ کے ازالے کے لیے ایک گفتگو کرتے ہیں کہ سب لوگ دیکھ لیں حجر الاسود کے سامنے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا اعجاز جب سب لوگ دیکھیں گے تو ان کے ذہنوں سے بس بالکل پاک ہو جائے گا کہ کیا محمد حنفیہ بھی امام ہو سکتا ہے. بہرحال ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا. حکم کریں مزید. مجلس ختم ہو گئی؟ مجلس نہیں، آپ نے حدیث حوالہ دیا، ہم نے حدیث پڑھا ہے. چلو ٹھیک، بات سنیں. آپ نے کہا کہ محمد بن حنفیہ نے میرا سوال یہ تھا کہ دعویٰ تو کیا ہے نا، سارا آپ نے پڑھا، دعویٰ تو کیا ہے نا یار. میں یہی بات کر رہا ہوں، محمد بن حنفیہ نے دعویٰ کیا ہے. پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ محمد بن حنفیہ کافر ہیں یا نہیں آپ کے نزدیک؟ یہ بتائیں. کچھ بھی لمحے کے لیے پوائنٹ کیا ہے؟ کافر بنے تو کیا ہوا؟ نہیں آپ مانے تو صحیح نا، ہاں کافر بنے. نہیں وہ حدیث میں یہ ہے کہ وہ بل فانصرف محمد بن علی وهو يتولى علی بن الحسین. محمد ابن حنفیہ شیعہ بنے، مولائی بنے، محب بنے، مخلص بنے امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کے. مولائی بعد میں بنے نا جناب، پہلے تو ایک لمحے کے لیے بھی تو وہ کافر بنے نا. انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا تو صحیح. پوائنٹ کیا ہے؟ اگر چلے ہم مان بھی لیتے ہیں، پوائنٹ کیا ہے آپ کا؟ نقطہ کیا ہے؟ اس بات مطلب کیا آپ نے مانا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، تنقیح المقال صفحہ نمبر 11 میں 111 میں لکھا ہوا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا. کہاں پہ لکھا ہے؟ تنقیح المقال. تنقیح المقال یہ کوئی مصادر نہیں ہے، مصادر میں سے دکھاؤ. مصادر میں بھائی تنقیح المقال بعد میں لکھی گئی ہے، کوئی حدیث کی کتاب تھوڑی ہے. یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. علم الرجال کی کتاب ہے جناب، علم الرجال کی کتاب ہے. یہ علم الرجال کی کتاب ہے. اس کے کب کس سن میں لکھا ہے پتہ آپ کو؟ تنقیح المقال یہ بہت بعد میں لکھی گئی ہے، یہ متاخر علماء کی کتاب ہے. مصادر میں سے کچھ دکھاؤ، صحت ثابت کرو پھر ہم مانیں گے. مصادر کون ہے؟ بات کریں، نام بتائیں. شیعہ کتب حدیث میں سے دکھاؤ نا. کوئی حدیث دکھانا ہے تو شیعہ کتب حدیث میں سے دکھاؤ. تنقیح المقال کہاں سے نقل کر رہا ہے؟ نہیں جناب، آپ جب علم جرح و تعدیل کرتے ہیں کسی پر، وہ تو اسماء و رجال کے کتب سے دیکھتے ہیں نا، تو یہ بھی تو آپ کا اسماء و رجال کا کتاب ہے. اس سے آپ اٹھائیں. دیکھیں، اگر کوئی کتاب جرح و تعدیل میں کوئی شخص حدیث کوٹ کرتا ہے نا، اس کا کوئی مصدر تو ہوگا. وہ اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی بھائی اس پہ وحی آتا ہے. ایک شخص مثلا 7ویں 8ویں صدی میں 9ویں صدی میں وہ کتاب لکھتا ہے، جیسے تنقیح المقال والے ہیں نا، وہ تو بعد میں آئے. ابھی ہمارے ان کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں ہے، کچھ 100 سال کا فاصلہ ہے. وہ سینکڑوں سال کے بعد آتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں، تو اس میں کوئی حدیث کوٹ کرتے ہیں. اگر واقعا یہ سچ ہے، نہیں بولے گا نا حضرت علی پر. نہیں آپ دیکھیں بھائی، حضرت علی پر جھوٹ تو نہیں بولے گا. بھائی یہ تو نہیں ہے کہ جتنے احادیث دنیا میں جھوٹ نہیں بولے گا سب صحیح ہے. آپ کا کام ہے کہ اس کی صحت ثابت کریں. صحت اس طرح ثابت نہیں ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا. بھائی دنیا میں حدیث اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ کہہ دیں کہ کوئی کیا کوئی جھوٹ بول سکتا ہے. بھائی لوگوں کو وہم بھی ہو سکتا ہے، خطا بھی ہو سکتا ہے. جیسے بھی آپ کے دوست نے وہ مجمع البیان سے حدیث نقل کر رہا تھا نا، وہ ثابت ہو گیا کہ وہ مخالفین کی حدیث ہے، وہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ پتہ نہیں وہ کس کتاب سے نقل کر رہا، وہ دکھاؤ ہمیں، مصدر دکھاؤ بھائی. پھر ہم نے یہ بھی تو کہا نا کہ محمد حنفی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ محمد حنفیہ نے وہ لوگوں، جیسے اللہ تعالیٰ کا سوال جواب ہے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو اللہ کو نہیں معلوم کہ ابراہیم علیہ السلام ایمان نہیں رکھتا. اللہ کو خوب پتہ ہے کہ ایمان ابراہیم علیہ السلام سے بڑا مومن، پکا مومن دنیا میں ہے نہیں. مثال ایسی دے رہے ہیں جو بنی نہیں رہی. مثال بہت بن رہی ہے، آپ توجہ دیں گے تو بنے گی نا. توجہ دیں تو پتہ چلے گا. مطلب کہ کوئی جان بوجھ کر کفر بھی کر سکتا ہے. اب یہ کفر نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے کہ آپ ایک پیغمبر سے کہہ دیں کہ تو مومن نہیں ہے. پیغمبر سے کہہ دو تم کہ پیغمبر مومن ایمان نہیں پیغمبر کا، کسی بھی نبی کو کفر نہیں ہے. یہ استفامی طور پر ہے. یہاں پر بھی
اور یہاں پر بھی بہت سارے لوگ تھے، ان کا کیسانیہ ایک فرقہ تھا، وہ کیسان جو تھا ایک خادم تھا اس کا، یا محمد حنفیہ کا خادم تھا یا مختار ثقفی کا خادم تھا، اور وہ ادعا کرتا تھا کہ یہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے بعد جو امام ہیں وہ کون ہے؟ وہ محمد حنفیہ ہیں۔ تو اور اس نے فرقہ بنا دیا پورا کیسانیہ، اور محمد حنفیہ دنیا سے چلے گئے تو ادعا یہی کیا کہ ان کی موت نہیں ہے، یہ زندہ ہیں ابھی۔ تو پھر آپ ان کو بھی کافر مانتے ہوں گے؟ بلا شک و بلا ریب وہ امام مانتے ہیں نا، ان کو اپنا امام بنا دیا۔ تو یہ لوگ کیسانیہ، اجازت دیں بات کرنے کی بھائی، اجازت دیں۔ تو یہ وہم دور کرنے کے لیے تاکہ مثلا ابراہیم علیہ السلام اللہ سے پوچھتا ہے نا کہ مجھے دکھا تو مردہ کیسے زندہ کرتا ہے، اولم کیا تیرا ایمان نہیں ہے، اولم تو امن۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام جب جواب دیں گے کہ مجھے ایمان ہے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ابراہیم نے جو بات کرنے دو بھائی۔ اور مولوی اس کے بعد میں آپ کے ساتھ خداحافظی کروں گا۔ نہیں جناب، ابھی جی جا کریں چلو جی، ابھی آپ بھائی ایک دفعہ پھر میری بات کاٹ دی تو میں آپ کو فون کاٹوں گا، آخری وارڈ ایسا نہ کہنا، فون کیوں کاٹ رہے ہیں جناب؟ فون کیوں کاٹ رہے ہیں؟ بات کریں، اس دفعہ میری بات کاٹی نا تو پھر خدا حافظ۔ طویل نہ کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کہتا ہے کہ کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو ابراہیم، اگر اللہ یہ سوال نہیں کرتا نا، اللہ یہ نہیں سوال کرتا، قرآن میں صرف یہی ہوتا کہ ابراہیم نے کہا کہ اللہ مجھے دکھاؤ مردہ کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ نے دکھا دیا کہ بھئی یہ پرندے ذبح کر دو، میں ان کو بلاؤ وہ آ جائیں گے۔ تو لوگوں کے ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایمان نہیں تھا، اس کو ایمان یقین نہیں تھا، اسی لیے تو اس نے اللہ سے طلب کیا کہ تو مردہ کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے، تاکہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ایک پیغمبر بھی وہ قیامت پہ ایمان نہیں ہے، احیاء اموات پہ ایمان نہیں ہے، تو اس سے اللہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو اسی طرح یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث جو ہم نے نقل کیا یہ صریح نہیں ہے کہ محمد حنفیہ جو ہیں، محمد حنفیہ وہ واقعاً امامت کے مدعی دعوے دار تھے، وہ کیسانیہ جو طبقہ تھا مختار ثقفی کے جو پیروکار تھے، ان کے منہ کالا کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ ایک طرح سے ظاہری طور پہ سوال و جواب کیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمارا گمان یہی ہے محمد حنفیہ کے متعلق۔ لیکن اگر چلو سلمنا کہ محمد حنفیہ ایک لمحے کے لیے مثلا وہ دنیا سے اس مسئلے میں وہ بکڑ گئے، وہ کوئی معصوم تو نہیں تھے، اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو پھر بعد میں توبہ بھی کیا، اسی حدیث میں موجود بھی ہے۔ اور اس سے تو بڑھ کر انبیاء علیہ السلام کے بہت سارے فرزند تھے جنہوں نے غلط کام کیے، کافر بھی ہو گئے، جہنمی بن گئے، تو اس سے آپ کا کوئی پوائنٹ نہیں بنتا بھائی۔ اب آپ کے پاس مولوی صاحب 1 منٹ ہے، جتنا بات کرنا ہے کہہ دو، اس کے بعد خدا حافظ۔ ہاں 1 منٹ ختم۔ 20 منٹ تو میرے آپ لے گئے، 1 منٹ یار، ایسا نہیں ہوتا، جو کہنا ہے کہہ دو، چلو 2 منٹ کہہ دو۔ چلو ہاں 2 منٹ کہنے دو۔ آپ نے مثال دی استفہامی طور پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے، تو آپ نے استفہام کی مثال دی۔ یہاں پر محمد بن حنفیہ نے سیدھا دعویٰ کیا ہے کہ میں خلیفہ، میں امام ہوں، ٹھیک، تو آپ نے کہا کہ چلو مان بھی لیتے ہیں، مگر کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا، پھر بھی وہ آپ کے ماننے سے، اس ماننے سے بھی وہ کافر تسلیم ہو گئے کہ اگر انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ آپ نزدیک کافر قرار پائیں گے کہ محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند کو آپ کافر کہتے ہیں، ٹھیک یہ بات۔ اور آخری سوال جناب، 2 منٹ آپ کو دیے، جو دل میں ہے بولو۔ چلو مجھے آپ اب، کیونکہ آپ سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو آپ پتہ نہیں اپنے ہر کتاب سے ہاتھ اٹھانے میں دیر نہیں کرتے، یہ کتاب ہماری نہیں، یہ کتاب ہماری نہیں ہے، تو آپ مجھے ایسے چند اپنی تفاسیر بتا دیں جو آپ کی مصدر تفاسیر ہو، جن کو آپ مانتے بھی ہوں، کہ آئندہ ہم جب آپ سے گفتگو کریں تو ان کا حوالہ دے دیں آپ کے یہاں۔ بس تفاسیر ہمارے نزدیک دیکھیں، جو اہل بیت علیہ السلام کی تفاسیر ہیں، وہ کتاب ہے البرہان، تفسیر البرہان اور تفسیر نور الثقلین، یہ دونوں تفاسیر جو ہیں اس میں اہل بیت علیہ السلام کی تفاسیر ہیں۔ البتہ یہ مصادر میں سے نہیں ہے، یہ تفاسیر جو ہیں یہ مصادر سے نقل کرتے ہیں، یہ بعد میں لکھی گئی ہیں، مختلف کتب سے تفسیری روایات کو انہوں نے جمع کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ان کتب میں کوئی ایسی حدیث ہے جو صحیح مصادر سے نقل ہے، وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ باقی جو تفاسیر ہیں، مثلا تفسیر نمونہ، تفسیر المیزان، تفسیر مجمع البیان، یہ جو تفاسیر ہیں یہ اجتہادی تفاسیر ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ مصنفین کے آراء ہیں۔ مفسر ایک حدیث کو پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے میری رائے میں، میری فکر میں اس آیت کا
تفسیر یہ ہے. تو اس سے اتفاق یہ کسی پہ حجت نہیں ہے. ہم دیکھیں گے کہ وہ مفسر کیا کہتا ہے. اگر وہ واقعاً ایسا تفسیر کرتا ہے جو واقعاً صحیح ہے، مثلا قرآن وہی کہہ رہا ہے، بالکل صراحت کے ساتھ قرآن کی وہی بات ہے، تو ہم مانیں گے. یا وہ اس کی بات جو ہے احادیث کے موافق ہے، ہم مانیں گے. لیکن اگر ہم نے دیکھ لیا کہ بھئی وہ ایسا ادعا کر رہا ہے جو قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، تو ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم اس سے اتفاق کریں. تو مفسرین جتنے ہیں تفسیر کے احاطے میں صرف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے اقوال ہمارے لیے حجت ہیں، وہ بھی بشرطی کہ وہ صحیح مصادر سے مروی ہوں. ٹھیک ہے نا. اب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک آخری سوال. جی آخری سوال. آپ نے پہلی بات تو آپ نے میرے بہت سے سوالات کے جوابات نہیں دیے. ٹھیک، بہت سے سوالات ہیں، بہرحال پھر ان میں نہیں جاتے. پھر سے آپ جو کہتے ہیں کہ 12 ائمہ، ٹھیک، ان کی امامت نص قطعی سے ثابت ہے، تو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ ذرا ثابت کر کے دکھائیں. ایک کوئی آیت پڑھیں کہ 12 اماموں کے. ہاں اس کے لیے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں. پہلے آپ جو ہے نا، آپ کیا کہتے ہیں جو قرآن کے نقصان کے قائل ہو وہ کافر ہوتا ہے. پہلے آپ جو ہے نا ابو بکر اور عمر اور عائشہ، یہ لوگوں کی جن کی صحیح احادیث ہیں نقصان قرآن پر، آپ ان کا اسلام ثابت کریں، پھر اس کے بعد ہم 12 امام ان کے نام بھی لکھائیں گے قرآن مجید میں. ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں، یہ کون سا جواب ہے؟ یہ جواب ہے. جواب یہ ہے، مطلب کہ قرآن میں تعریف ہو چکی ہے. جواب یہ ہے کہ آپ کے مذہب میں قرآن ناقص ہے، اس لیے آپ کو حق نہیں ہے کہ قرآن سے آپ دلیل کا مطالبہ کریں. آپ کے مذہب میں مکمل ہے. دیکھیں آپ ہمارے مذہب میں قرآن مکمل ہے، آپ کے مذہب میں قرآن ناقص ہے، لذا آپ کو حق نہیں ہے. پہلے اس مسئلے کو آپ حل کیجئے. ہاں، ہمارے لیے دلیل لے کے آئیے، آپ واضح دلیل لے کے آئیے کہ آپ کے مذہب میں یا قرآن کی روح سے یا حدیث کی روح سے یا کوئی ایسی دلیل لے کے آئیے کہ ہمیں اب وہ دلیل لانا آپ کا کام ہے، اور ہم آپ کو پورا فریڈم دیں گے نا کہ آپ یہ دلیل دکھائیں کہ دلیل یہ ہے. دلیل دکھا دیں کہ بھئی یہ ہماری دلیل ہے، اس لیے ہمارے مذہب میں قرآن ناقص نہیں ہے. پھر آپ کو حق ہے قرآن سے دلیل مطالبہ کرنے کا. ٹھیک ہے. جب تک نہیں لائیں گے قرآن سے دلیل نہیں لا سکتے، دلیل کا مطالبہ نہیں کر سکتے. اور پھر یہ آپ کا یہ قول، آپ کا کفر، آپ کے کفر کا بھی دلیل ہے کہ آپ کے لیے آپ کیوں. یہ پہلی بات ہے کہ قرآن آپ کے مذہب میں ناقص، اور آپ نے خود کہتے ہیں کہ جو قرآن کے نقصان کا ادعا کرے وہ کافر ہوتا ہے. اور پھر عائشہ کا قول، عمر کا قول، تو پھر اگر وہ ان کا کفر ثابت ہو گیا تو آپ کہاں سے مسلمان رہ گئے؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کس نے کہا کہ کوئی بات حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتی؟ بات ختم ہے. اگلے ہفتے مولوی صاحب اگلے ہفتے 12 اماموں کی امامت جو ہے قرآن سے اگلے ویک نیکسٹ ویک میں 12 اماموں کے 12 سورہ دکھاؤں گا. آپ قرآن کو ختم بات بھائی صاحب. میں 12 اماموں کے نام، ان کے والدین کے نام، ان کے ماؤں کے نام، سب جو چیز چاہیے میں دکھاؤں گا. علم قرآن سے ثابت کروں گا، زلجنا قرآن سے ثابت، سب کچھ قرآن سے ثابت کروں گا بھائی. جو امام بارگاہ میں جو کچھ ہوتا ہے، زنجیر زنی، سینہ زنی، آگ پہ جو لوگ میں سب قرآن سے ثابت کروں گا میرے سر آنکھوں پر. تم پہلے اپنے مذہب میں قرآن کے کامل ہونے کی دلیل لے کے آؤ. ٹھیک ہے نا. اگر تمہارے مذہب میں قرآن ناقص ہے، ٹھیک ہے نا، اور میرا یہی پوزیشن ہے کہ جماعت عمریہ کے مذہب میں قرآن ناقص ہے اور اس کے نقصان کے بہت سارے دلائل ہیں، ٹھیک ہے نا، تم وہ دلیل لے کے آؤ کہ تمہارے مذہب میں قرآن کامل ہے، پھر مجھ سے مطالبہ کرو جس چیز کا شریعت میں تم چاہو مطالبہ کرو. بھئی تم بولو شیعہ زنجیر زنی کرتے ہیں، میں قرآن سے دکھاؤں گا. شیعہ امام بارگاہ جاتے ہیں، وہاں پہ زلجنا ہوتا ہے، میں قرآن سے دکھاؤں. جو بھی تم تعزیہ وغیرہ جو بھی تم چاہو تو میں جو ہے وہ آپ کو ثابت کروں گا. ٹھیک ہے نا بھائی. اور تفسیر منہاج الصادقین نے، اس آدمی نے نہیں بھیجا بھائی کہ تفسیر منہاج الصادقین کا وہ ادعا کر رہا تھا کہ تفسیر منہاج الصادقین میں اس مصنف نے عمر کی تعریف کیا.